السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور پیاری سی بہنوں، آج ہم ایک ایسی عظیم نفلی عبادت کا نہایت تفصیلی، ایمان افروز، دل دہلا دینے والا اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا بیان سننے جا رہے ہیں، جو گناہوں کی معافی، دلوں کی صفائی، روح کی تازگی اور اللہ تبارک و تعالی کی خاص قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ عظیم عبادت صلاۃ التسبیح ہے، اور خصوصاً شب برات جیسی مقدس اور بابرکت رات میں اس کی تاثیر انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دینے والی ہوتی ہے۔ شب برات وہ رات ہے جو ہمیں ہماری غفلتوں سے جگاتی ہے، ہمیں ہمارے رب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے اور ہم سے سوال کرتی ہے کہ اگر آج بھی نہ سنبھلے تو کب سنبھلیں گے، اگر آج بھی آنکھ نہ روئی تو کب روئے گی، اگر آج بھی سجدے میں سر نہ جھکا تو پھر کب جھکے گا۔ یہی وہ رات ہے جس میں بندہ اگر سچے دل سے پلٹ آئے تو رب کریم اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور اسی رات کی خاموشی میں اگر کوئی عبادت دل کو سب سے زیادہ نرم کر دیتی ہے، آنکھوں کو سب سے زیادہ رلا دیتی ہے، نفس کو توڑ دیتی ہے اور بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب لے آتی ہے، تو وہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ صلاۃ التسبیح کوئی عام نفل نماز نہیں، کوئی رسمی عبادت نہیں، کوئی دکھاؤ کا عمل نہیں، بلکہ یہ ٹوٹے ہوئے دل کی سسکیوں والی نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی شفقت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی۔ ذرا تصور کیجئے وہ منظر کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایسی نماز نہ سکھاؤں کہ اگر تم اسے ادا کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ذلیل القدر صحابی کو یہ خاص تحفہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نماز امت کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اسے روزانہ پڑھو، اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھو، ورنہ ہر جمعہ، ورنہ ہر مہینے، ورنہ ہر سال، اور اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ یہاں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آسانی اور شفقت صاف نظر آتی ہے کہ کمزور بندے کو بھی مایوس نہیں کیا گیا، بلکہ ہر حال میں رحمت کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ میرے بھائیوں، صلاۃ التسبیح کا مقصد صرف رکعتیں ادا کرنا نہیں، بلکہ دل کو اللہ کی طرف موڑنا ہے۔ اس نماز میں بار بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں، جو ایمان کی جان ہے، جو دل کی زنگ کو صاف کرتے ہیں، جو گناہوں کی بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ 4 رکعات کی اس نماز میں 300 مرتبہ اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ سوچئے، جو زبان 300 مرتبہ اللہ کا ذکر کرے، جو دل 300 مرتبہ اللہ کی عظمت میں جھک جائے،
وہ دل کیسے خالی رہ سکتا ہے؟ یہ نماز ان لوگوں کے لیے خاص تحفہ ہے جو گناہوں سے تھک چکے ہیں، جو ندامت کے آنسو بہانا چاہتے ہیں مگر راستہ نہیں ملتا۔ صلاۃ التسبیح توبہ کا وہ راستہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے دکھایا۔ میرے عزیزوں، آج ہم مغفرت کی راتیں پاتے ہیں، شب برات جیسی بابرکت گھڑیاں پاتے ہیں، مگر اکثر ہم فضول باتوں میں وقت گزار دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ ہماری تقدیر بدل جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہمارے دل کو سکون مل جائے، تو ہمیں اس نماز کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہوگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نماز سکھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو پیغام دیا کہ اللہ کی رحمت تمہارے قریب ہے، بس ایک قدم تمہیں بڑھنا ہے۔ آخر میں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صلاۃ التسبیح کی قدر نصیب فرما۔ اس نماز میں جو مبارک کلمات پڑھتے ہیں وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چار کلمات ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ کی پاکیزگی کا اعلان ہے، الحمدللہ شکر اور رضا کا اظہار ہے، لا الہ الا اللہ دل سے ہر باطل معبود کو نکالنے کا اعلان ہے، اور اللہ اکبر نفس کو توڑ کر رب کی بڑائی ماننے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلمات جب 300 مرتبہ دل سے ادا ہوتے ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفلی نماز ہے جو دن یا رات کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، البتہ مکروہ اوقات میں نہیں۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں تنہائی میں خاموشی کے ساتھ خشوع و خضوع کی عالم میں پڑھی جائے۔ جمعہ کی رات یا شب برات یا کسی خاص حاجت، کسی بڑی پریشانی، کسی بڑے گناہ سے سچی توبہ کے وقت اس نماز کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ نیت دل میں کی جاتی ہے کہ میں اللہ کے لیے 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح ادا کرتا ہوں، یا عورت ہو تو ادا کرتی ہوں۔ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں، اصل نیت دل کی حاضری ہے۔ اب اس نماز کا طریقہ نہایت توجہ سے سن لیجئے، کیونکہ یہ طریقہ صرف یاد کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل میں لانے کے لیے ہے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھیں، پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھیں۔ اس کے بعد کھڑے کھڑے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ قل یا ایھا الکافرون، اسی طرح سورہ فیل کے بعد بھی دوبارہ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع میں جائیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر قوما میں ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر جلسے میں بیٹھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے میں جا کر
10 मरतबा यही तस्बीह पढ़े। इस तरह एक रकात में 75 तस्बीहात मुकम्मल हो जाती है। इसी तरतीब से चारों रकात अदा की जाती है और 4 रकात में कुल 300 तस्बीहात मुकम्मल हो जाती है। दूसरी रकात के बाद अतहियात, दरूद और दुआ पढ़कर खड़े हो जाए और आखिरी रकात के बाद अतहियात, दरूद और दिल से मांगी हुई दुआ के साथ सलाम फेर दे। अगर किसी जगह तस्बीह कम या ज्यादा हो जाए ये तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसको अगले रुकन में पूरी कर ली जाए। इस तरह नमाज में सजदा सहू नहीं है। इस नमाज में कोई खास सूरत लाजिम नहीं है, लेकिन अगर सूरतुल ज़िलज़ाल, सूरतुल आदियात, सूरतुल तकासुर या सूरह इखलास पढ़ी जाए तो दिल पर ज्यादा असर होता है। मेरे अजीजों, ये नमाज सिर्फ ज़बान की इबादत नहीं बल्कि दिल की सफाई का मुकम्मल निज़ाम है। हर सुबहान अल्लाह के साथ गुनाहों का बोझ हल्का होता है। हर अल्हम्दुलिल्लाह के साथ उम्मीद की एक किरण दिल में उतरती है। हर ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ दिल से गैरुल्लाह निकलता है और हर अल्लाहु अकबर के साथ नफ्स जमीन पर आ जाता है। जब बंदा शब-ए बारात की तन्हाई में नमाज अदा करता है तो उसे अपनी जिंदगी के सारे मंजर याद आ जाते हैं। माँ की आंखों के आंसू याद आ जाते हैं, बाप की नाराजगी याद आ जाती है, बहन भाइयों के हक याद आ जाते हैं, छोड़ी हुई नमाजें याद आ जाती हैं, गलत रास्ते, गलत नजरिए, गलत सोहबतें सब याद आ जाती हैं और आंखें खुद ब खुद बहने लगती है। यही वो लम्हा है जब अल्लाह तबारक व तआला बंदे को सबसे ज्यादा पसंद फरमाता है, क्योंकि उस वक्त बंदा टूटा हुआ होता है और अल्लाह टूटे हुए दिलों को सबसे ज्यादा पसंद फरमाता है। बुजुर्गान दीन के हालात गवाह है कि सलातुत तस्बीह आजमूदा इबादत है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पर जब सख्त आजमाइश का वक्त आया, कैद व बंद की सऊबतें थी, कोड़े खा रहे थे, जिसमें कमजोर था मगर दिल अल्लाह से मजबूती से जुड़ा हुआ था। एक रात अपने तन्हाई में रोते रोते सलातुत तस्बीह अदा की और फरमाया कि नमाज के बाद दिल से ऐसा बोझ उतर गया जैसे पहाड़ हट गया हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने चंद ही दिनों में जिल्लत को इज्जत से और आजमाइश को रफ़अत में बदल दिया। इसी तरह हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया जो गुनाहों में डूबा हुआ था। आपने उसे सलातो तस्बीह पढ़ने का मशवरा दिया। उस शख्स ने रात को ये नमाज अदा की और खुद बयान करता है कि नमाज के बाद ऐसा लगा जैसे सीने से जंजीरें टूट गई, गुनाहों की लज्जत खत्म हो गई और इबादत में अजीब सी कैफियत और मिठास पैदा हो गई। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और अजीज भाइयों, इस अजीम रात को रस्मों में न गंवाए, फजूल बातों में न उड़ाए, आतिशबाजी शोर शराबे में जाए न करो बल्कि सजदों में गुजारो, क्योंकि क्या खबर यही हमारी जिंदगी की आखिरी शबे बारात हो और अगले साल हमारा नाम जिंदों लोगों के फहरिस्त में न हो। ए अल्लाह, हम तेरे दर के फकीर हैं, हम कमजोर हैं, हम खताकार हैं, हम सलातुत तस्बीह के
سجدوں کے صدقے معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے سوچوں کو بدل دے، ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری نسلوں کو نیک بنا، اور اس شب برات کو ہمارے لیے نجات، مغفرت اور قرب الہی کی رات بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر دل جھنجھوڑ گیا، آنکھیں نم ہوئی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور رب کے قریب کے لیے ابھی سبسکرائب کریں، تاکہ ایسے ایمان افروز باتیں آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔